اپنے پاس حسد، جلن، بدماشیاں، شرارتاں اتنے ہو گئے. کیسا کرے موڑا کرے بھائی، یہ بھی آپریشن کر دے رہا ہوں میں جو کل ہونے والا ہے. اپنے پاس دلاں چھوٹے، مردہ نکل جا رہا سنیوں کا. سنی بے وقوف سنی کچھ تعریف نہیں کر سکتا. میں اب بھی بولا مولانا یاسین باپو بولے تو انہوں بولے میں مولانا نہیں ہوں. بولے میں مولانا بولے تو اللہ میں دوزخ میں ڈالنے والا ہے. میرا بھائی ہے الحمدللہ. نہیں عزت ہے. مولانا بولنا بولے تو کون سے جامعہ کی سند ہے لاؤ. ریسپیکٹ، عزت، احترام. عزت ہے یہ. کیا ہے یہ بولو؟ ریسپیکٹ ہے. ریسپیکٹ، احترام ہے. یہ سمجھ میں آئی بات کو؟ احترام ہے. مفتی صاحب بول رہے ہیں. میں بھی پوچھتا ہوں کون سی جامعہ کے مفتی ہے جی؟ کون بنا آتما کو مفتی؟ بھی تو جاہلانہ باتیں نہیں. ریسپیکٹ ہے. ریسپیکٹ ایک عالم کی عزت ہے. کیا ہے بولو؟ عزت ہے. ایسا بولے تو پھر ایک جنا بھی مفتی نہیں لکھ سکتا نام کے ساتھ، کیونکہ مفتی ایک پوسٹ ہے، کوئی کورس نہیں ہے. مفتی کوئی کورس نہیں ہے. آج تک کوئی جامعہ میں، پوری کائنات کی کسی جامعہ میں مفتی نام کا کورس کوئی نہیں بنا. عالم کورس ہے، فاضل کورس ہے، مفتی پوسٹ ہے، جج کورس ہے، پوسٹ ہے. جج بولو جی، پوسٹ ہے. ایم ایل اے پوسٹ ہے، کورس ہے. ہاں ویری گڈ. ایم ایل اے بولے تو کون سے کالج میں پڑھے؟ پاگل ہوگا کیا رے؟ ایم ایل اے ڈگری نہیں ہے ہال ہے. ایم ایل اے پوسٹ ہے. پوسٹ بات سمجھے؟ جیسا ایم ایل اے ہونا، جج ہونا، پروفیسر ہونا پوسٹ ہے نا، مفتی ہونا بھی پوسٹ ہے، کورس نہیں ہے. تو اب بول رہے ہیں مفتی صاحب، مفتی صاحب بول کے احتراماً بول رہے ہیں، ریسپیکٹ کے لیے بول رہے ہیں. ریسپیکٹ ہے یہ. ریسپیکٹ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو ایک دوسرے کی عزت کرنا، ٹانگا پکڑ کے نہیں کھینچنا. ایک دوسرے کی عزت کرنا، فتوے نہیں لگانا، خبریں نہیں کھودنا. اپن بندے ہیں، اپنا کام عیب دیکھنا نہیں ہے، اپنا کام عقیدہ دیکھنا ہے. بندے کا کام عقیدہ دیکھنا ہے، خدا کا کام عمل دیکھنا ہے. کون نمازاں پڑھا، کون نہیں پڑھا، کس کی داڑھی کتنی ہے، کس کی ٹوپی کتنی ہے، کس کا دل کتنا کالا ہے، کون زکوٰۃ کے پیسے لے کے کھا گا، وہ اللہ دیکھیں گا. وہ کون دیکھیں گا؟ کون اکیلے میں بیٹھ کے یوٹیوب پہ کیا کیا دیکھا، اللہ دیکھیں گا، ملا نہیں دیکھیں گا. ملا کا کام عمل دیکھنا نہیں ہے، ملا کا کام عقیدہ دیکھنا ہے. میں یاسین باپو کا عمل نہیں دیکھوں گا، یاسین باپو احمد نقشبندی کا عمل نہیں دیکھیں گے، مگر میں یہ دیکھوں گا یاسین باپو کا دل میرے غوث کی محبت میں تڑپتا کہ نہیں تڑپتا. یاسین باپو دیکھیں گے احمد نقشبندی کا دل مدینے والے کی محبت میں تڑپتا کہ نہیں تڑپتا. اگر تڑپا تو دونوں سنی گلے ملیں گے. گلے ملیں گے، عمل نہیں دیکھیں گے. کسی کی داڑھی کے پیچھے نہیں پڑیں گے. ایسا بولے تو پورے سرخیز کی خبر کھودنا پڑیں گا، کیونکہ یہاں داڑیاں کم ہے، داڑھی منڈے زیادہ ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے نقشبندی صاحب کو داڑھی چھوڑنا واجب ہے، سرخیز والوں کو نفل ہے، چھوڑے تو چلتا نہیں. سب کو واجب ہے. کبھی بھی کسی کے عمل پہ نہیں. ہم لوگ آج کرتے بدماش ہے. کیوں؟ 4 رکعت سنت نہیں پڑھا. ابے تو مسجد کو تیری سنت پڑھنے آیا نہیں، دوسروں کی سنت کی خبر کھودنے آیا.
اتنی بدماش ہو گئی ہے یہ قوم، اپنی سنت پہ نظر نہیں ہے، دوسروں کی سنت پہ نظر ہے اس کو اپنے کردار پہ نظر نہیں ہے، انہیں خود گھر میں جورو کو مار رہا اور باہر آ کے لوگوں کے واجبات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، انہیں خود گھر میں بیٹھ کے فیس بک پہ گندے گندے چیزاں دیکھ رہا اور باہر آ کے نقشبندی صاحب کی داڑھی ناپ رہا. او ڈارلنگ تم بڑے خطرناک ہے، تمہاری تو خبر کھودنا پڑیں گا. تم یہ فتوے کی دکان رکھو ڈارلنگ، جیب میں رکھو. میرے کو بھی 2-3 لوگوں فتوے لگا دیا. میں بولا کون ہے رے مائکا لال جو میرے کو فتوا لگایا؟ تحقیقات کرے تو پتا چلا ایک جنا زکات کی رسید لے کے پھر رہا، ایک صدقے کے رسیداں پھاڑ رہا، ایک مسجد میں مؤذن بنا ہوا ہے، انہیں فتوے دے رہا. اب لوگ اب مت. اتنی خطرناک ہو گئی ظالم قوم. مسلمانوں ایک دوسرے کی قدر کرو، احترام کرو. ہم نہیں دیکھنا کون کیا ہے. دیکھو یہ کائنات ہے، بڑے بڑے انبیاء کرام یہاں کے امتوں پہ محنت کیے، 900 سال. حضرت نوح علیہ السلام جیسی ذات 950 سال محنت کرنے کے بعد خالی 80 لوگ مسلمان ہوئے. 950 سال بچوں کا کھیل ہے، دل لگی ہے، ٹائم پاس ہے. 950 سال محنت کرنے کے بعد خالی 80 لوگ، 40 مرد 40 عورت مسلمان ہوئے. ارے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، حضور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، ڈوبے سورج کو پلٹا دیے، والدین کریمین کو مزار اقدس سے نکال کے کلمہ پڑھوائے، حضور جھاڑ کو بلا کے جھاڑ سے کلمہ پڑھا کے پھر سے جگہ پہ لگا دیے. 24,000 مرتبہ جبریل امین جن کے دربار میں تشریف لائے. ویسے نبی کا کلمہ کتنے لوگ پڑھنا تھا؟ 1,000 کروڑ لوگ پڑھنا تھا. 1,000 کروڑ. چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے بھائی. تو 1,000 کروڑ لوگ نبی کے دور میں کلمہ پڑھ لینا تھا. کتنے پڑھے؟ 1.5 لاکھ لوگ پڑھے. 1.5 لاکھ لوگ. عمل کرنا یہ بھی فضل خدا کی بات ہے میرے بھائی. ہدایت مل جانا سو پورے متقی بن جانا، پرہیزگار بن جانا. اب اتنے لوگ ہیں ٹھہرے ہوئے، اتنے لوگ ہیں. جلسہ بولے تو پٹھے اتنے آئے نقشبندی صاحب سے ملنے. یہی نقشبندی صاحب کل سرخیز کی جامع مسجد میں فجر کی نماز پڑھاتے. اتنے آتے. مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں. تم ہلڑ بازی مت کرو. تم داڑھی چھوڑے تو دوسروں کی داڑھیوں کی خبر مت کرو، مت کھودو. تمہارے کو ٹوپی کی توفیق ہو گئی تو دوسرے کی ٹوپی کے پیچھے مت پڑ جاؤ. تمہارے کو اسلامی لباس پہننے کا شرف ملا تو تم دوسروں کے پینٹ بشرٹ کے پیچھے مت پڑ جاؤ. تمہارے کو نیکی کی توفیق ملی تو تم دوسروں کے گناہوں کی خبر کھوتے مت پھرو. خبردار! اللہ تمہارے کو توفیق دیا تو عاجز بنو، عاجز منکسر بنو. ایک دوسرے کا احترام کرو. کوئی بھی ہوں گا، شرابی بھی ہے، احترام کرنا. نیکی کو دور کی بات ہے، گنہگار بھی ہے. خالی یہ دیکھنا سنی ہے نہیں ہے. شرابی ہوں گا، جواڑی ہوں گا، کبابی ہوں گا، بدماش ہوں گا، چور ہوں گا، ڈاکو ہوں گا، اس کی انسانیت کا تو احترام آپ کرنا. امام اعظم ابو حنیفہ کا پڑوسی کون؟ امام اعظم جن کی خوشخبری، جن کی ولادت کی خبر رسول اللہ دیے. کون امام اعظم؟ کائنات کا کوئی عالم جن کے سامنے زانو ادب طے نہیں کر سکتا. وہ سید العلماء، سراج العلماء امام شافعی جن کی مزار پہ تشریف لائے تو اپنا مسلک چھوڑ کے مسلک حنفیہ کے طریقے کے مطابق نماز پڑھے. شاگردوں نے پوچھا حضور کیا ہمارے نماز کا طریقہ بدل گیا؟ تو آپ نے کہا نہیں، اتنے بڑے امام کی بارگاہ میں آ کے اپنی تحقیق پہ عمل کرنے مجھے شرم آ رہی. فرمایا وہ امام اعظم ابو حنیفہ جس کی خوشخبری رسول اللہ اپنے زمانے میں دیے، اور جن کو رسول اللہ کے زمانے سے صرف 70 سال کے بعد آپ دنیا میں تشریف لائے. 70 سال حضور پردہ فرمائے، 70 سال کے بعد امام اعظم دنیا میں تشریف لائے.
بعض روایت میں آیا 90 سال کے بعد آئے، بعض روایت میں آیا 50 سال کے بعد آئے۔ آپ ذرا غور کرو، وہ امام جن کو رسول اللہ کا اتنا قریب کا زمانہ ملا ہو، جن کی صحابہ سے ملاقات ہوئی ہو، ان سے بہتر مسلمان کائنات میں کون ہو سکتا؟ جس کی فقہ کی یہ شان ہے، آج بھی پوری دنیا کے اندر 80% مسلمان امام اعظم کی فقہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ آج بھی 80% مسلمان حنفی ہیں۔ وہ امام اعظم، آپ کا پڑوسی شرابی ہے، روزانہ شراب پی کے آنا، پکارا کرنا، امام اعظم کو تکلیف۔ آپ رات بھر عبادت میں، ریاضت میں، اللہ کے کلام کی تلاوت میں رہتے، رات بھر قرآن کی تلاوت، عبادت، ریاضت، انہیں پی کے آنا، پکارنا، بد کلامی کرنا، غیر غلط باتیں کرنا۔ وہ زمانہ تو ایسا نہیں تھا نا کہ ایسی بہترین اینٹوں کی دیواریں بنی ہوئی ہے، بہترین سلیب پڑا ہوا ہے، ایسا تو نہیں تھا نا۔ وہ زمانہ تو بالکل مٹی کی دیوار، پتوں کا چھت، باہر چوں بھی کرے تو اندر آواز جاتی تھی۔ پی کے آ کے بد کلامی کر رہا۔ سرکار امام اعظم اس کو بار بار سمجھائے، مت کرو مت کرو، تم ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، کیوں ایسا کر رہے روزانہ، کیوں ایسا؟ کسی دن بھیری نے مارے، کسی دن لکڑی لے گئے، میں امام ہوں، یہ بڑے بڑے شاگرد جن کو 1,000 جن کو 1,00,000 4 لاکھ 7 لاکھ 7 لاکھ 10 لاکھ حدیث یاد ہے، ویسے شاگردوں کا میں استاد ہوں، نالاق تو ایسے کرتا، ملک چھڑی لے کے مارے کبھی، ہر دن سمجھا رہے۔ ایک دن ہوا اس کی آواز ہی نہیں آ رہی، امام اعظم ابو حنیفہ کو بڑی تکلیف ہوئی، بولے کیا بات ہے آج میری پڑوسی کی آواز نہیں آ رہی، شرابی کی آواز نہیں آ رہی، بڑی تکلیف ہوئی۔ باہر نکلے، عبادت چھوڑ کے، قرآن کی تلاوت چھوڑ کے، مجاہدہ ریاضت چھوڑ کے باہر نکلے، اس کے دروازے پہ دستک دی، اس کی بیوی نے اندر سے پوچھا کون؟ کہاں ہے تمہارے شوہر؟ آج آواز نہیں آ رہی ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بولے نہیں سرکار، وہ دن میں کوئی کام کر دیا جس کی وجہ سے اس کی بادشاہ کے پاس کمپلینٹ ہوئی، تو بادشاہ کے لوگ آئے، اس کو اٹھا کے لے کے چلے گئے۔ بولے بادشاہ کے لوگ اس کو اٹھا کے لے کے، ارے ادھر دیکھو یہاں ہوں میں، اوئے عمران، بادشاہ کے لوگ اٹھا کے لے کے چلے گئے، سزا کے طور پہ لے کے چلے گئے، اس کو قید میں ڈال دیے، قید کر دیے اس کو۔ ہمارے بھی گھر میں بچے ہیں، میں بھی فون لگایا تو جلسہ ختم ہو جاتا، رکھو اندر جلدی۔ تو سنو پیارے دوستو، سرکار امام اعظم بے چین ہو گئے۔ سرکار امام اعظم گھوڑا نکالے باہر، اسی اندھیری رات میں گھوڑے پہ بیٹھ کے بادشاہ کے گھر کو پہنچ گئے، جا کے دستک دیے، خدام پوچھے کون؟ کہو کہ نعمان بن ثابت آیا ہے۔ اللہ اکبر، جا کے بولے بادشاہ نیند میں سے اٹھ کے ننگے پیر دوڑتے گھر کے باہر آئے۔ بولے سرکار آپ کیسے تشریف لائے، آپ کیسے؟ بولے میرا پڑوسی آپ کے پاس جیل میں ہے، اس کو جو ہے کسی جرم کی سزا میں اس کو قید کر دیا گیا، معلوم کرے کون ہے، تو پتا چلا کہ شرابی۔ ارے سرکار وہ تو آخری انتہائی بدمعاش غلیظ انسان ہے، اس کے بارے میں آپ آئے ہیں؟ بولے جی ہاں کچھ بھی ہوں گا، میرا پڑوسی ہے۔ اللہ اکبر، سرکار آپ کیا چاہتے ہیں؟ بولے آپ اس کو چھوڑ دیجئے، جو بھی اس کی سزا کے طور پہ جرمانہ ہوگا میں بندوں گا۔ تو بادشاہ جا کے خود اس کو نکال کے لایا، بولے کتنا خوش نصیب ہے رے، امام اعظم تجھے لینے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، کے انہیں نشے میں اتنا دھوت ہے، یوں گر رہا، ایسا بادشاہ پکڑا تھا، ایسا گر رہا۔ سرکار امام اعظم اس کو بولے چل بیٹھ، بولے چل، بولے ساتھ میں چلنے کی صلاحیت نہیں ہے، اتنا پی کے ہے، چل نہیں سک رہا انہیں۔ تو امام اعظم اس کو ہاتھ لگا کے اپنے گھوڑے پہ بٹھائے، بٹھا کے خود جو ہے گھوڑے کی نال کھینچتے ہوئے گھر کو لے کے گئے اس کو۔ یہ ہے سنیت، یہ ہے ہمارا کردار، یہ ہے ہمارے اخلاق۔ سرکار امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد میں بیٹھے، بخارا کی جامع مسجد میں، ایک نوجوان آیا، داڑھی میں سے ہاتھ ڈال کے یوں یوں کر رہا، وضو کے بعد کرتے نا اکثر نوجوان، یوں ہاتھ ڈال کے یوں یوں کرتے، کر رہا، تو اس کے داڑھی کا ایک بال نکل کے نیچے گرا۔ امام اعظم حضرت امام بخاری دیکھتے رہے کہ اللہ کے گھر میں اس کی داڑھی کا بال گرا، اس کو بلا کے اے بدتمیز ادھر داڑھی کا بال، نہیں بولے ایسا نہیں بولے،
امام بخاری اپنی جگہ سے اٹھ کے آئے، آ کے وہ بال اٹھا کے لے کے جا کے باہر پھینک کے آئے. تو وہ نوجوان پوچھا سرکار مجھے معاف کر دیجئے، سرکار آپ بول دیتے تو میں اٹھا لیتا. سرکار فرمائے بیٹے اگر میں اٹھا دوں تو تم میرے مصلی ہو، میری مسجد کے مصلی ہو، میرے محلے والے ہو، تمہارا اگر میں ایسا خیال کر لوں گا تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گا. فرما رہے ہیں امام بخاری، بھائی امام بخاری. سرکار سیدنا غوث العالمین شیخ عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، خطوب ربانی، پیر لاسانی، جس کی 11ویں پوری دنیا میں ہو رہی، جن کی اجازت کے بغیر کسی کو ولایت نصیب نہیں ہوتی، ویسے غوث اعظم کی بارگاہ میں مسجد میں ایک شخص آیا نماز پڑھ رہا، نماز پڑھ رہا. غوث پاک سرکار دیکھ لیے اس کے پینچے تہبند اس کا ٹخنوں سے نیچے ہے. سرکار غوث پاک کیا کرے، درس دینے والے تھے، پوروں کو بول دیا آپ لوگ جائیے، کیونکہ انہوں نے نماز پڑھ رہا تھا، انتظار کر لیتے بیٹھے ہوئے. ان کو بولے آپ لوگ جائیے، پوروں کو بھیج دیا، درس چھوڑ دیا، آج ایک دن درس ختم، آپ جاؤ. بولے پوروں کو بھیج دیے، اکیلے بیٹھے ہوئے، انہیں نماز پڑھ انتظار کر رہے ہیں. نماز ختم ہوئی. جب نماز ختم ہوئی تو حضرت اس کو بلائے، بابا ادھر آؤ بیٹے. بلا کے ذرا میں ٹھہرتا ہوں، دیکھو کہیں میرا تہبند میرے ٹخنوں کے نیچے تو نہیں ہے. ٹھہر کے پوچھ رہے ہیں اس کو. تو بولا سرکار آپ مجھے معاف فرما دیجئے، آپ کا تہبند ٹخنوں کے نیچے نہیں ہے، میرا تہبند ٹخنوں کے نیچے ہے. تو سرکار غوث اعظم فرمائے بیٹا یہ تہبند نیچے رکھنے وعید آئی ہے، تہبند کو اوپر باندھو تاکہ ٹخنے نماز میں نظر آئیں. جی اچھی بات سرکار. سرکار آج درس نہیں ہے کیا؟ بولے نہیں آج کا درس چھٹی ہے، جاؤ. بعد میں شاگرداں پوچھے سرکار آج درس کہیں کو نہیں لیے؟ بولے مجھے ایک انسان کی اصلاح کرنی تھی، تم لوگوں کے سامنے کرتا تو وہ شرمندہ ہو جاتا، اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے آج کا درس کینسل کر دیا. فرمایا ایسا یہ ہے سنیت. یہ کہاں کی سنیت ہے رے؟ اس کی خبر کھود رہا، اس کی خبر کھود رہا، اس کے پیچھے پڑے ہوا ہے، اس کے پیچھے پڑے ہوا ہے، اس کو چپ کے تو بھی تہمت لگا دے رہا، اس کے پر فتویٰ ٹھوپ دے رہا، اس کی واٹ لگا دے رہا، اس کی خبر پہ تختی پہ لکھ جا کے فتوے چپکا رہے. اتنے خطرناک ہو گئے نالائقاں، مرے بعد فتوے چپکا رہے ہیں بھائی خبروں پہ. کون بولا رہے ہولے فتووں کا یہ مطلب ہے بول کے تم لوگوں کو؟ آج تم لوگوں نے بولو، بازو والوں کو بولو. خطرناک قوم ہو گئی میرے بھائی. یہ بھی ایک غرور ہے. میں اپنے آپ کو آج میں امامہ بنا، اب میں پوری مجلس کو رسوا کر رہا ہوں. تم لوگ امامہ نہیں بنتے، نالائق ہیں تم لوگ. یہ تو امامہ بننے کے بعد میں اگر کسی کو نالائق سمجھ رہا ہوں، کمزور سمجھ رہا ہوں، اس کی عمل کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، یہ غرور ہے. غرور، یہ تکبر ہے. تکبر. اسی غرور و تکبر کی وجہ سے اللہ نے ابلیس کو مردود کر دیا، ملعون کر دیا، جنت سے نکال دیا. اللہ کو نکال نالائق. ہمارے پاس متکبر لوگوں کی ضرورت نہیں، عاجزوں کی ضرورت ہے، منکسر لوگوں کی ضرورت ہے، مغروروں کی ضرورت نہیں، ایک دوسرے کا ادب کرنے والوں کی ضرورت ہے. کریں گے نا انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ، احترام کریں گے نا انشاءاللہ. احترام یہ اصل عنوان نہیں ہے. یہ عنوان پہ گا تو میں فجر ہو جاتی، پھر ظہر بھی کل کا ٹکٹ چھوڑ دے پرسوں کا بنانا پڑتا میرے کو. بہت یہ عنوان پہ دل جلا ہوں میں، کیونکہ آج اہل سنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پورے چندیاں کر کے چھوڑ دیا اہل سنت کی پوری. خادری چشتی کی عزت نہیں کرتا، چشتی نقشبندی کی عزت نہیں کرتا، نقشبندی اس کی عزت نہیں کرتا، انہیں اس کی عزت نہیں کرتا، انہیں ٹوپی والے کی نہیں کرتا، ٹوپی والا شملے والے کی نہیں کرتا، شملے والا داڑھی والے کی نہیں کرتا، داڑھی والا وہ مدرسے والے کی نہیں کرتا، وہ مدرسے والا وہ مدرسے والے کی نہیں کرتا، وہ تحریک والا وہ تحریک والے کی نہیں کرتا، وہ درگاہ والا وہ درگاہ والے کی نہیں کرتا. مردہ نکال دیا پوری اہل سنت کا، مردہ نکال دیا، مردہ. میں ایک جگہ گیا، ایک صاحب جو ہے نظامت کر رہے ہیں، میرے سے پہلے 4 لوگوں کے نام بولے، نعت خواہوں کے نام بولا تو بھی 25 القابات لگا دیا. میری باری آئی تو میرا نام کے ساتھ حضرت بھی نہیں بول رہا، مولانا بھی نہیں بول رہا، ملا جی بھی نہیں بول رہا، مولوی بھی نہیں بول رہا، ڈائریکٹ نام لے کے بول دیا. تو میں بولا کتنی تکلیف ہے لوگوں کے دل میں، جبکہ نہ میں اس کے گھر کو گیا، نہ اس کے خاندان کو گیا، نہ اس کے گھر میں چائے پیا، نہ اس سے ملا، نہ اس کے اماں کا سگا نہ باوا کا سگا، پورا مردہ نکال دیا. حسد ہے حسد. سنی کی اگر ریسپیکٹ نہیں کر سکیں گا تو کیا تو دین کا کام کر سکتا رے ہولے؟ نہیں.
ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کی خط، تو کچھ بھی ہوں گا بھائی، کوئی بھی ہوں گا، تو ہوا میں اڑ رہا ہوں گا تو